آیت نمبر 103 ختم ہو کر 104 شروع ہو رہی ہے. 103 ختم ہو کر 104 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا، یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے، یہ جملہ اے ایمان والو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا نہ، تقولوا تم کہا کرو. لا تقولوا تم نہ کہا کرو. راعنا، راعنا کا لفظ. لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ نہ کہا کرو. وقولوا، اور کہا کرو انظرنا، انظرنا، اور انظرنا کا لفظ کہا کرو، راعنا کا لفظ نہ کہا کرو. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. وللکافرین، اور لی کے لیے، الکافرین کافر. وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم بہت تکلیف دہ، دردناک. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اس آیت میں یہود کی ایک اور خباثت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی کا. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آتے تھے، یہود بھی آتے تھے، بیٹھتے تھے، مشرکین بھی بسا اوقات ہوتے تھے، نصارہ بھی کبھی آ جاتے تھے. ایسی محافل ہوتی تھیں جس میں سب لوگ آتے تھے. اب وہاں بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر متوجہ کرنا ہوتا تھا تو ایک لفظ عمومی طور پر بولا جاتا تھا، راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے، ذرا ہمارا بھی کچھ خیال کیجیے. راعنا یہ رعایت سے ہے، خیال کرنا، توجہ کرنا. لیکن یہ لوگ شرارتی قوم تھی، شرارت، اور جب تک کوئی یہ فساد نہ کرتے ان کو آرام نہیں آتا تھا. اب یہ کیا کرتے تھے، اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے پڑھتے تھے. بگاڑتے کیا تھے، راعینا کو راعینا کہہ کر پڑھتے تھے، راعینا. اب جب تھوڑا سا یہ لفظ چینج ہو گیا، جیسا کہ ہم پڑھیں گے چھٹے پارے میں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو تھوڑا سا مروڑتے ہوئے، کروٹ دیتے ہوئے زبان کو. اب راعینا کہہ دیتے تھے تو اس کا ترجمہ پھر بنتا ہے، اے ہماری بکریاں چرانے والے، اے ہمارے چرواہے. اگر اس کو تھوڑا سا ہم عام فہم معنی لے لیں تو اے ہمارے ملازم. راعینا ہماری بکری چرانے والا، ہمارا ملازم. شرارت کرتے ہوئے وہ اس لفظ کو اس طرح تھوڑا سا بگاڑ کر، زبان کو تھوڑی سی لچک دے کر وہ یہ لفظ بولتے تھے. اسی طرح ہم 28ویں پارے میں بھی پڑھیں گے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں آتے تھے تو جب سلام کرتے تھے نا تو مبہم سا کہتے تھے السلام علیکم.
سام علیکم، سلام نہیں، السلام علیکم. سام کہتے ہیں موت، آپ پہ موت آئے. بلکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن لیا تو جواب میں بڑے سخت الفاظ کہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کہا ہے تو میں نے کہا وعلیکم. بس میں نے اتنا کہا ہے، میں نے کہا وعلیکم. جو بات تم نے میرے بارے میں کہی ہے وہ تم پہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لفظ کو منع فرما دیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ادنا درجے کی گستاخی کا شائبہ بھی ہو سکتا تھا. لا تقولوا راعنا، آپ راعنا کا لفظ نہ، اے ایمان والو تم راعنا کا لفظ نہ کہا کرو. حالانکہ تم اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، تمہارا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اس صحیح لفظ کی آڑ میں کچھ غلط لوگ غلط لفظ بول کر بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہیں، لہذا تم یہ لفظ راعنا بولو ہی نہ. وقولو، اور کہا کرو انظرنا. انظرنا معنی کے لحاظ سے انظرنا بھی قریب قریب وہی لفظ ہے، لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ بگاڑ نہیں سکتے تھے کچھ. انظرنا اس کا مطلب یہ ہے ہماری طرف نظر فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے ہماری طرف. انظرنا دیکھیے ہماری طرف. تو وانظرنا، اور تم یہ کہا کرو انظرنا ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر فرمائیے. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. غور سے سنو کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرمائیں تو پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ لفظ کئی دفعہ اس لیے بولا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تو وہ ہمیں ذرا سمجھ نہیں آئی، تو ذرا تھوڑی سی مزید توجہ فرمائیے، مزید رعایت فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنا کرو نا، پہلے ہی غور سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور جو کافر ہیں یہود مشرکین ان کے لیے پھر دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہے. ما یودو، ما نہیں، یودو پسند کرتے، ما یودو نہیں پسند کرتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ پسند نہیں کرتے. اہل کتاب مخصوص اصطلاح ہے، دو قوموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہود اور نصارہ، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری. اب اصولاً تو مسلمانوں پر بھی اتری ہے، لیکن مسلمانوں کا لفظ اہل اسلام اور اہل ایمان ہے. فرق کرنے کے لیے ان سے، مسلمانوں کا فرق کرنے کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کی اصطلاح استعمال فرمائی. الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین یؤمنون یا ایھا الذین آمنوا. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اے اہل کتاب. اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کا لقب اور ایمان والوں کی اصطلاح استعمال کی گئی. یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب کی اصطلاح استعمال کی گئی. ما یودو نہیں پسند کرتے، الذین کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ ہی المشرکین جو مشرکین ہیں. نہ تو اہل کتاب پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین پسند کرتے ہیں. ان کہ ينزل اترے، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر اترے.
واللہ اور اللہ یختص مخصوص فرما لیتے ہیں، یختص مخصوص فرما لیتے ہیں برحمتہ اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ اب یہاں خیر کا اترنا جو ہے وہ وحی، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ خیر ہے۔ وہ چاہتے تھے یہ ہماری طرف آئے، ہمارے خاندان میں آئے۔ چنانچہ ہم 5ویں پارے میں پڑھیں گے حسدا من عند انفسہم، بلکہ اسی پارے ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آج یا کل پڑھیں گے، بلکہ حسدا من عند انفسہم، ان کو حسد ہے، جیلسی ہے ان کے اندر کہ یہ چیز مسلمانوں پہ کیوں اتر رہی ہے۔ وہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر اترے۔ اس وقت دنیا پہ جو دجالی اور شیطانی فتنہ پھیل رہا ہے، اس دجالی اور شیطانی فتنے کا ٹارگٹ یہ ہے اللہ کی طرف سے جو بھی دین، احکام، جو بھی کچھ اترا ہوا ہے دنیا سے جیسے تیسے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ وہ سراسر خیر ہے۔ چنانچہ آپ جہاں مرضی دیکھ لیجئے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی خیر کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ، ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہم کچھ مخصوص جگہیں ایسی تھیں، دنیا کے کچھ مخصوص ممالک، ہم ان کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے تھے، بڑا تقدس تھا، بڑا احترام تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے، اب وہاں سے خیر مٹائی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، شر پھیلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ مقدس ترین مقامات وہاں اب شر کے، برائی کے مراکز آباد ہیں، دنوں کو آباد ہیں، خاص طور پر راتوں کو آباد ہیں، لیکن خیر کے مراکز آپ کو وہاں پر محدود اور بند نظر آئیں گے، محدود اور بند نظر آئیں گے۔ شیطانیت، دجالی فتنے کی اس وقت سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا ہدف ان کا یہ ہے خیر کے جو سلسلے جہاں جہاں ہیں اللہ کی طرف سے اترے ہوئے، ان کا دنیا سے خاتمہ کیا جائے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر اترے۔ چلیں، وہ تو اترنی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اتر چکی، لیکن اس کے بعد سے اس خیر کو ختم کرنے کے لیے شیطانی اور دجالی قوتیں ہمیشہ سے لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے خیر کے سلسلے مشکل سے مشکل، تنگ سے تنگ کیے جا رہے ہیں، ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، شر کے راستے عام کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہر اعتبار سے، ہر جگہ، دنیا کے جس کونے اور خطے میں آپ دیکھ لیجئے۔ واللہ یختص، لیکن اللہ چن لیتے ہیں، مخصوص فرما لیتے ہیں، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالی ذو والے ہیں، الفضل فضل، العظیم بہت بڑے، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اب موجودہ دور میں اب انسان سوچتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں تو پھر کیا خیر اسی طرح مٹتی جائے گی اور شر اسی طرح غالب آتا جائے گا؟ اس کی ایک لمٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر کو باقی رکھنا ہے، اگر دنیا سے خیر ختم ہو گئی تو دنیا ختم ہونی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام دنیا میں ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ شر ایک حد تک جا کر جب غالب آنے کی پوزیشن میں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی خیر دنیا میں بھیجیں گے، پھر ایسی خیر آئے گی جو دنیا سے شر کا خاتمہ فرما دے گی، کر دے گی۔
یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ ہو کر رہنا ہے. حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ دنیا سے ہر قسم کا فتنہ، فساد، شر ختم ہو جائے گا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں حضرت امام مہدی کے حوالے سے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ شر کو موقع دیتے ہیں، وہ جو کرنا ہے کر لے. وہ جب ایک حد تک پہنچتا ہے پھر اللہ کی طرف سے خیر نمودار ہوتی ہے، پھر خیر کے فیصلے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. ماں جو بھی ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا اس کو بھلا دیتے ہیں، او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں، او یا مثلہا مثل جیسی، ہاں اس، او مثلہا یا اس جیسی. ما ننسخ من آیتن جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی لے آتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک حکم نازل فرماتے تھے اور وہ حکم کچھ وقت کے لیے ہوتا تھا، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ختم کر دیا جاتا تھا. اسے کہتے ہیں منسوخ کرنا، اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس حکم کو ختم فرما دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے احکام تھے، وہ کئی احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ کے ختم ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے احکامات تھے، اس شریعت میں آ کر ختم ہو گئے. پھر اس شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بسا اوقات کوئی ایک حکم فرماتے تھے، کچھ وقت کے بعد جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو ختم فرما دیتے تھے، منسوخ فرما دیتے ہیں، اب اس پر عمل نہیں کرنا. اس کے بعد اس کے متبادل کوئی دوسرا حکم آتا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ظاہر ہے جس طرح کی ضرورت ہوتی تھی اس طرح کا حکم آتا تھا. جیسے مثال کے طور پر 17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. بیت المقدس قبلہ ہے. اب اس کے بعد یہ حکم منسوخ، اب بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھنی. اب کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی. اچھا، اسی طرح نماز کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. نماز شروع میں اس کی شکل کچھ اور تھی، پھر اس میں تبدیلی ہوتی رہی. پچھلا طریقہ منسوخ ہوتا رہا، نیا طریقہ آتا رہا وقت کے مطابق جیسے ضرورت تھی. بہت سے احکامات ایسے تھے، وراثت کے متعلق کئی احکام ایسے تھے، شروع میں کچھ اور تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے ہمیشہ کے لیے مستقل حکم اتار دیا. اسی طرح سزاؤں کے متعلق بہت سے احکامات شروع میں ان کی شکل کچھ اور تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو ختم فرما کر ہمیشہ کے لیے جو حکم تھا وہ نازل فرما دیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، وراثت کے بارے میں حکم یہ تھا، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وراثت کے بارے میں حکم یہ اترا کہ اگر کوئی مہاجر فوت ہوگا تو اس کا وارث انصاری ہوگا، اور انصاری فوت ہوگا تو اس کا وارث مہاجر ہوگا. اب یہ ایک وقتی ضرورت تھی تاکہ مہاجرین اور انصار دونوں سٹیبل ہو جائیں، وہ مستحکم ہو جائیں. جب یہ ضرورت پوری ہو گئی، یہ حکم ختم کر دیا گیا.
اب اس کے بعد حکم کیا تھا کہ آئندہ کے لیے جو وراثت ہوگی وہ خونی رشتوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی اولو الارحام کے درمیان. اب وہ مہاجر اور انصاری والے حکم نازل نہیں ہوگا. شروع میں ہم چوتھے پارے میں یہ پڑھیں گے. حکم یہ تھا سورہ النساء کے اندر اگر کوئی خاتون کسی غلط کام کے اندر مبتلا پائی جاتی ہے تو اس کو گھر کے اندر بند کر دو، گھر کے اندر بند کر دو. اب وہ وہاں سے نکل نہ سکے اور جب تک زندہ ہے وہ گھر کے اندر بند ہی رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلا حکم آیا کہ نہیں، اب آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو گواہ ہیں وہ قائم کیے جائیں گے. آیا اس جرم کا کوئی گواہ ہے؟ اس طرح احکامات بدلے ہیں. کفار اور مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ کیا اللہ کا دین ہے؟ اگر یہ اللہ کا دین ہے تو اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا جو اللہ کو بعد میں حکم بدلنا پڑا؟ کیا اللہ کے حکم ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کچھ بعد میں کچھ؟ کیا پہلا حکم غلط تھا؟ اگر غلط تھا تو کیا اللہ کا حکم غلط؟ تو اس طرح کے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے، پروپیگنڈا کرتے، اس طرح کا مسلمانوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے. ما ننسخ من آیت، یہ جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم کر رہے ہیں کون سا حکم باقی رکھنا ہے اور کون سا حکم ختم کر دینا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا آپ سے بھلا دیتے ہیں، آپ کو بھول جاتی، ہم بھلا دیتے ہیں آپ سے، نأتی، تو ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اسی جیسی کوئی اور آیت، کوئی اور حکم لے آتے ہیں. علم، کیا نہیں؟ اچھا، یہ نسخ دو طرح کا ہوا ہے. ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت برقرار رکھی، حکم ختم کر دیا کہ بھئی یہ آیت تو قرآن کا حصہ ہے، یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں کرنا. جیسے وہ مہاجرین اور انصار والا آیت موجود ہے قرآن کریم کے اندر. یا اسی طرح کوئی عورت غلط کام کا ارتکاب کرے تو اس کو گھر کے اندر قید کر دو، بند کر دو، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں ہے، اس حکم پر عمل نہیں ہے. اسی طرح وراثت سے متعلق کچھ اور احکامات بھی موجود ہیں قرآن کریم میں، لیکن ان پر عمل نہیں ہے. اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا آیت منسوخ ہو جاتی تھی، حکم باقی رہتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، پہلے موجود تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن سے ہٹا دیا. وہ یہ تھا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. کوئی بوڑھا مرد یا کوئی بوڑھی عورت اگر وہ بھی بدکاری کریں تو ان کو بھی رجم کرو، پتھر مار مار کے سنسار کرو. یہ قرآن کی آیت تھی. بعد میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو ختم فرما دیا کہ یہ آیت اب قرآن کا حصہ نہیں رہے گی. اب اس کے مقابلے پہ آیت کون سی آئی بہتر؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. تو جو حکم ہم منسوخ کرتے ہیں، چاہے وہ آیت ہی ہٹا دیں یا آیت برقرار رہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ختم کر دیا جائے، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں. علم، کیا نہیں؟ تعلم، آپ جانتے. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تقریباً ایک صفحہ ہو چکا ہے، بس یہاں